ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد FM 101.4 پر آج کینسر کے مرض کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سردار شبیر. ترتیب و پیشکش محمد اون عثمان کی. جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں کہ پوری دنیا میں اکتوبر کے مہینے کو پنک ربن کا مہینہ کینسر، خاص طور پر بریسٹ کینسر جو ہے اس سے آگاہی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اور اس پورے مہینے میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے اس کی آگاہی، اس کی علاج، اس کی تشخیص کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پروگرامز کیے جاتے ہیں، سیمینارز کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں بتایا جا سکے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایبٹ آباد کے آئی نور ہاسپٹل، آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہے. آئی نور ہاسپٹل جو ہے انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، انکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی کی جو ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اہم موضوع پر ایک بہت ہی اہم نشست ان کے ساتھ آج ہماری یہاں ہوگی، جو آپ کو اور پوری دنیا میں جیسے کہ کینسر کے خلاف ایک جو مہم ہے اس مہم کا یہ حصہ ہے جی. اور اس میں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمان. میری اس جانب ڈاکٹر حاجرہ جبین موجود ہیں. یہ آئی نور ہاسپٹل میں انکولوجسٹ کے طور پر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور ڈاکٹر رضا بطول، آپ کا بھی تعلق آئی نور ہاسپٹل کے آئی نور ہاسپٹل ایبٹ آباد جو ہے اس کے انکولوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ یہاں پر تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ منانے، جو ہم اس کے اویئرنیس کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو مناتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا. بریسٹ کینسر اویئرنیس کے سلسلے میں ہم اپنی کوششیں ہر سال پہلے کی نسبت زیادہ کر رہے ہیں. ان کی کچھ خاص وجوہات ہیں جو کہ ہماری ہی معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس تو لوگوں کو تک میسج تو پہنچتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے یہاں پر ڈائگنوسس میں. ہمارے لوگ ٹائملی ہاسپٹل وزٹ نہیں کر رہے، وہ لیٹ آ رہے ہیں. تو جب جیسے ہی ڈائگنوسس ڈیلے ہوگا تو پیشنٹ کی جو بیماری ہے وہ جتنی ایڈوانس ہوگی اتنا ہی ٹریٹمنٹ اس کے لیے کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہو جائے گا. تو اس مہم کا جو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے وہ لوگوں کو یہ آگاہی دینا کہ جلد تشخیص اور جلد علاج. جتنا جلدی وہ اپنے مرض کو لے کر یا اپنے علامات کو، اپنے مسائل کو لے کر ہاسپٹل میں آئیں گے، اتنی ہی جلدی ان کی تشخیص ہوگی اور اتنا ہی آسان ان کا علاج ہوگا اور وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اس میں ان کی ریکوری کے، ان کی کیور کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ 1 اکتوبر سے لے کر اور 31 اکتوبر تک آگاہی کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. آئی نور ایبٹ آباد یا پاکستان میں جتنے بھی آئی نور ہاسپٹلس ہیں، یہ اس آگاہی کے علاوہ اس اکتوبر کے مہینے میں اور کیا ایسی کچھ چیزیں کرتے ہیں عوام کے لیے تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے، اور اس کینسر کے خلاف یہ جو ایک جد و جہد ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں آئی نور ہاسپٹل میں عوام کے لیے موجود ہیں؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس ہر سال جو کیمپین ہوتی ہے اس میں جیسے یہ آج کا ایک آگاہی پروگرام ہم نے کیا ہے، اس کے علاوہ مختلف سینٹرز میں، مختلف کالجز میں، مختلف جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر آگاہی کے حوالے سے جتنا بتا سکتے ہیں بتائیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر بھی ہمارے پاس تشخیصی ایسے ٹیسٹس ہوتے ہیں کہ جن کے تھرو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو علامات پیشنٹس کو ظاہر ہو رہی ہیں، آیا کہ یہ کینسر کی علامات ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیسٹس ہوتے ہیں. کیمپین کے حساب سے جو اکتوبر کے منتھ میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں میموگرام کا جو ٹیسٹ ہے وہ فری پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے لحاظ سے اگر ضرورت ہوتی ہے تو بایوپسی کا ٹیسٹ بھی فری پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ مفت ہوتے ہیں اکتوبر کے منتھس میں. اور اس کے علاوہ جو تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ہوتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہم اسکریننگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں.
اگر مریض کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ علامات اکتوبر کے علاوہ بھی لگ رہی ہیں تو وہ تب بھی آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. میموگرام جو ہے وہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے, اور اس کے اندر 40 سے جو زائد عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور آ کے وزٹ کریں اگر ان کو علامات ہیں یا نہیں ہیں. جو 40 سال سے کم عمر کی خواتین ہیں وہ بھی وزٹ کر سکتی ہیں, لیکن 40 سال سے زیادہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ میموگرام کا ٹیسٹ ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اکتوبر کے مہینے میں جو اینور ہاسپٹل ایبٹ آباد میں یا جتنی بھی ان کی برانچز ہیں پورے پاکستان میں, وہاں پر اس کے حوالے سے 2 بڑے اہم ٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل فری کیے جاتے ہیں, مفت کیے جاتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کا شعور ہو اور اپنے بارے میں, اپنی بیماری کے بارے میں وہ جان سکیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم جو فیکٹر ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, وہ کینسر کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ مفت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں پر نہیں ہیں, جبکہ کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ وہ ایک جان لیوا مرض ہے, لیکن اس کا علاج ممکن ہے بشرط یہ ہے کہ ہم بر وقت اس کی تشخیص کریں. تو ہر شخص کو, خاص کر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 40 سال سے زائد عمر کی جو خواتین ہیں ان میں اگر علامات نہیں بھی ہیں تو وہ اس کی تشخیص کے لیے ضرور آئیں. آج کل تو فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ڈر ہے, ایک خوف ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ اس ٹیسٹ کرانے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس کینسر کا اگر ڈائگنوسس ہو گیا, تشخیص ہو گئی تو وہ ایک ڈیتھ سینٹنس ہے. یہ ایک مت ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ان آگاہی مہم میں جو ہم اس چیز پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو جان لیوا ہو. اگر ہم صرف بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں, صحیح, اگر ہم کینسر کی سٹیجز کی بات کریں تو سٹیج 3 تک یہ قابل علاج ہے, اور سٹیج 4 میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی سٹیج 4 کی بیماری بھی ہے بریسٹ کینسر میں جس کا علاج ممکن ہے. تو اس مت کو ہمیں ختم کرنا ہے اپنی سوسائٹی سے, اس سوچ کو ختم کرنا ہے, اس ڈر کو ختم, بالکل. کہ اور یہ چیز ہمیں لوگوں کو بتانی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہاسپٹل آئیں گے, اپنے ٹیسٹ کروائیں گے, اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ کا علاج بھی اتنا آسان ہو جائے گا اور اتنا اس میں بھی پیچیدگی نہیں ہوگی اور ٹائملی وہ ٹریٹ ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہمیں لوگوں کو اس کی آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ کینسر کا نام ہمیشہ مطلب ایک ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے, یہ قابل علاج ہے. اور بہت سارے پیشنٹس ہیں, مور دین 50% پیشنٹس ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آلدو ہمارے ہاسپٹل میں جو ریشو ہے سٹیج 3 اور ایڈوانس سٹیج میں لوگ زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں, مور دین 60% جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں, پھر بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ وہ 10 سال سے فالو اپ پہ ریگولر چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کینسر کے حوالے سے, اور عام طور پر کیا جاتا ہے کہ پہلی اسٹیج, دوسری اسٹیج, تیسری اسٹیج. یہ ہمارے سننے والوں کو آسان الفاظ میں ہم اس کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ فرسٹ اسٹیج سے کیا مراد ہے, سیکنڈ اسٹیج سے, یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے, ہر طرح کے کینسر کا جسم میں پھیلنے کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے. بریسٹ کینسر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو چھاتی کے اندر ایک گلٹی لمپ محسوس ہوا, یا ان کو درد ہوا, یا ان کی اسکن چینج ہو رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, ان کو کوئی بھی قسم کی تبدیلی محسوس ہوئی جو اس کی علامات ہوتی ہیں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس میں جو پھیلنے کی سب سے زیادہ جو ریشو ہے نا, یعنی بریسٹ سے چھاتی سے یہ بغل کی طرف جاتا ہے, بغل کی گلٹیاں. تو ہم اس کو بیماری کو پہلی, دوسری اور تیسری اسٹیج میں اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ پہلی اسٹیج وہ ہے کہ وہ صرف اگر چھاتی کے اندر ہی ہے, ابتدا ہے, اور سائز بھی چھوٹا ہے. یہ 2-3 چیزوں سے ہم اسٹیج کو دیکھتے ہیں کہ جو گلٹی ہے اس کا سائز کتنا ہے, کیا وہ چھاتی کے اندر ہی ہے صرف, یا بغل تک بھی جا چکی ہے, اور یا وہ بغل یا اس کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے میں چلی گئی ہے. جب جسم کے کسی دوسرے حصے میں چلی گئی ہے بیماری کی کوئی بھی چاہے چھوٹا ہی فوکس ہے, جتنے بھی سائز کا, کسی اور حصے میں چلا گیا تو وہ سٹیج 4 ہو جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن سٹیج 3 تک جب چھاتی میں ہے اور بغل تک محدود ہے تو وہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. سامعین, اس حوالے سے بتاؤں اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 کو, کہ جتنا جلدی جیسے اس کا آغاز ہوا ہے, جتنا جلدی ہم اس مرض تک پہنچ جائیں گے اتنا اس کا علاج آسان ہے, اتنا اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے.
اور آپ اگر اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں جاتے, تو آپ خود اپنے مرض کو لا علاج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب وہ سیکنڈ اسٹیج کا مطلب ہے کہ کچھ اور پھیل گیا, تھرڈ اسٹیج کا مطلب ہے کہ کچھ اور آپ کے جسم میں اس کی ایکسٹینشن ہو گئی, کچھ اور پھیل گیا, اور فورتھ اسٹیج کا مطلب ہے کہ اس نے بہت زیادہ اپنا گھراؤ, اپنا گھر آپ کے جسم میں کر لیا, جسے ختم کرنا, جس کا علاج کرنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم جب اسٹیجز کی بات کر رہے تھے اور اس کے علاج کی بات کر رہے تھے کہ فرسٹ اسٹیج میں اگر پتہ چل جاتا ہے تو کتنے پرسنٹ, جیسے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آپ تو اس کا علاج کرتے ہیں, تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ فرسٹ اسٹیج کا پیشنٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ آپ نے خود اس کو ایسا دیکھا. سیکنڈ اسٹیج کے کتنے چانسز ہیں, تھرڈ اسٹیج کے, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ لازمی اس کا چیک اپ کروائیں تاکہ آغاز سے ہی اس پر قابو پایا جا سکے. تو چانسز کتنے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو اسٹیج ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو پتہ ہونی چاہیے کہ اسٹیج 1 جو ہے ایز نمبر وائز پہلی اسٹیج ہے یہ, یعنی کہ اس کے اندر سب سے بہتر چانس ہوتا ہے ٹھیک ہونے کا. اور اسٹیج 4 وہ اسٹیج ہے جو آخری ہے, اس کے بعد کوئی اسٹیج نہیں آتی. یعنی کہ جس وقت جسم میں پوری طرح کینسر پھیل چکا ہوتا ہے وہ اسٹیج 4 ہوتا ہے. ایک سے بھی چھاتی کے علاوہ کسی بھی اور حصے میں چلا جائے تو وہ اسٹیج 4 کہلائے گا. لیکن اگر وہ پوری طرح پھیل بھی جاتا ہے تب بھی اس کو ہم اسٹیج 4 ہی کہتے ہیں. اسٹیج 1 میں جو ہے یہ مور دین 90% اس کا کیور ریٹ ہوتا ہے, ایون 98% بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اسٹیج 1 پہ افسوس کے ساتھ بہت کم مریض آتے ہیں. اکثریت جو آتی ہے وہ اسٹیج 3 میں ہی آ رہی ہوتی ہے, اسٹیج 4 میں آ رہی ہوتی ہے. اور اسٹیج 4 میں سب سے کم پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی, 70 سے بھی نیچے چلی جاتی ہے یہ. لیکن جو اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ اسٹیج 4 کے لیے بھی ہے, لیکن اس میں کتنی حد تک مریض ٹھیک ہو سکتا ہے یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے انڈیویجول ہسٹری کے اوپر. اسٹیج 1 سے لے کے اسٹیج 4 تک کے جتنے ٹریٹمنٹس ہیں ہمارے پاس, ان کے اندر جو سب سے اچھا اور سب سے کامیاب علاج ہوتا ہے وہ پہلی دوسری اسٹیجز کا ہوتا ہے. تھرڈ اسٹیج میں پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اگین ان کا علاج بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اس پہ خرچہ بھی زیادہ آتا ہے, وقت بھی زیادہ لگتا ہے, اور اسٹیج 4 میں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بر وقت تشخیص ہو جائے اور اس کے حساب سے بر وقت علاج بھی اسٹارٹ ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک تو پہلے جیسے میں نے بتایا کہ علاج کی اس کے تشخیص کی طرف آتے ہوئے لوگ ذرا ڈرتے ہیں, وہ آپ نے بتا دیا کہ بالکل کروانا چاہیے. اگر اس کی بر وقت تشخیص ہو جائے تو اس کا مریض کو بہت فائدہ, اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. ایک اور جو معاشرتی معاملہ ہے کہ اگر کسی میں کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہیں, جو خاندان کے لوگ ہیں, جو ان میں ایک عجیب سی ایک نفسیاتی طور پر بھی مریض کو وہ ڈپریس کرتے ہیں کہ جی کینسر ہو گیا. تو اس میں عام لوگوں کا یا خاندان کے لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اگر کچھ اس طرح سے مریض کسی میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے, بریسٹ کینسر بھی باقی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے ایسی, ٹھیک ہے. تو کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو شوگر ہائی ہے, شوگر کا مرض ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے, کسی کو دل کی تکلیف ہے, اور جو ساری عمر رہتی ہے, تاحیات رہتی ہے, اس کو تاحیات میڈیسنز لینی پڑتی ہیں, کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اگر ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو بریسٹ کینسر اگر جلد تشخیص اس کی ہو جائے پہلی, دوسری یا تیسری اسٹیج پر, تو وہ قابل علاج ہے. اس کے لیے آپ کو تاحیات دوا بھی نہیں کھانی پڑتی. ایک خاص قسم کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں علاج ہو جاتا ہے, ممکن ہے. تو ایسے مریض کو جیسے باقی بیماریوں میں ہم اپنے قریبی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یا کسی کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اسے سپورٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح کینسر کے مریض کو بھی ہمیں پوری سپورٹ کرنی چاہیے. ایک تو ہمارے معاشرے میں کینسر کے نام سے ایک خوف پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مریض تو پہلے ہی پریشان ہے, اس کی مورل سپورٹ بننا چاہیے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. فیملی کے لوگوں کو, ارد گرد کے لوگوں کو, دوستوں کو جتنا موٹیویٹ کریں گے اور نارمل لائف میں ہی, نارمل لائف کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو ایک سائڈ پہ کمرے میں بٹھا دیا کہ بھائی آپ کو کینسر ہو گیا, آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, آپ گھر کے کسی کام میں جو ہے انوالو نہیں ہو سکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ ایک دوسرے سے لگتی بھی نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جی, نہ تو گھر والوں کو ان سے خطرہ ہے, نہ ملنے والوں کو خطرہ ہے. تو اس میں ان کو نارمل دوسری بیماریوں کی طرح جیسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں نا کہ سپورٹ کریں, ساتھ میں اپنی ایکٹیویٹیز میں, گھر کے کاموں میں, فنکشنز میں,
نارمل زندگی میں ان کو رکھیں. جتنا وہ بزی رہیں گے, نارمل لائف میں رہیں گے, اپنے ٹائم پہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل آئیں اور باقی اپنی نارمل زندگی گزاریں, تو یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے. ایک تو ان کی مورل سپورٹ ہوگی, دوسرا پیشنٹ خود بہتر محسوس کرے گا, وہ اکیلا یا بیمار محسوس نہیں کرے گا. کیونکہ کینسر کے ساتھ ہم لوگوں کو, پیشنٹس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ڈپریسو النس بھی کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے ایسے مریضوں میں. تو یہ ہمیں اس کو کم کرنا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ عام طور پر جب بات چیت ہم کرتے ہیں کہ کینسر کے مرض کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت کاسٹلی ہے, اس میں تو بہت خرچہ ہوتا ہے, ہم کیسے کروائیں گے. تو اس میں جو آئینور ہے, انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن انکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی, یہ کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ اگر کوئی کینسر کا مریض آتا ہے تو یہ کیا اس کا علاج بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, بہت کاسٹلی ہے؟ اچھا, یہ بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ کینسر کے علاج کے ساتھ کینسر کی جو ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا ایک ڈائگنوسس کی طرف آنے سے جو ایک مریض ڈرتا ہے وہ خرچے کی وجہ سے. کیونکہ ہماری ابھی اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی فائنینسز جنرلی بھی پوری کرنا مشکل ہے. تو کینسر کے نام سے یہ لگتا ہے کہ اس کا علاج تو اتنا مشکل ہوگا کہ یہ ایک طرح سے مریض شاید اس سے بہتر ہے جائے نہ ہاسپٹل. تو ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے سسٹمز ہیں. ہمارے پاس ہیلتھ کارڈ کا ایک سسٹم ہے یہاں پر کہ جس کے تھرو پیشنٹ کا آلموسٹ تقریباً سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جیسے جیسے اسٹیج بڑھتے ہیں اس کا علاج مشکل ہوتا ہے, پیچیدہ ہوتا ہے, اور اسی حساب سے اس کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جو فرسٹ اسٹیج ہے, سیکنڈ اسٹیج ہے, تھرڈ اسٹیج ہیں, ان کی کمپیریٹیولی جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اسٹیج 4, کیونکہ اسٹیج 4 میں پھر آپ کو ٹریٹمنٹ بھی اتنا سخت ہو جاتا ہے آپ کا. اس کے علاوہ جو پیشنٹ کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے اس کے حساب سے, اس کے ٹیسٹس کے حساب سے انڈیویجولی بھی اس میں فرق ہوتا ہے ٹریٹمنٹس کا. لیکن اوور آل یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری کیمو تھراپی کی کاسٹ ہوتی ہے وہ اس میں کور ہو جاتی ہے. ریڈیشن جو ہے, جو شعائیں دی جاتی ہیں ان کی بھی کاسٹ کور ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے مریض کے لیے ہوں گی سہولیات, بشرط یہ کہ مریض ہمارے پاس آئے. اگر وہ آئیں گے نہیں تو ان کو یہ سہولیات میسر ہی نہیں ہو سکتی. اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاسپٹل میں سسٹمز ہیں جہاں پہ کچھ پیشنٹس کو جو اس کرائٹیریا پہ اترتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے مدد کی, اگر وہ مستحق ہیں, تو ان کے لیے علاج جو ہوتا ہے اس کی یا تو کاسٹ کم بھی کر دی جاتی ہے یا ختم بھی کر دی جاتی ہے. اگین یہ چیزیں جو ہیں, یہ سہولیات جو ہیں یہ میسر کی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آئیں. اگر وہ آئیں گے نہیں تو ہم ان کو یہ فیسلٹیز, یہ جو سہولیات ہیں یہ ہم نہیں دے سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز کہ آج کل جیسے آپ نے بتایا کچھ ٹیسٹ آپ فری کر رہے ہیں یہ اکتوبر کے مہینے میں, تو یہ ٹیسٹ اکتوبر کے بعد اگر کوئی کروانے آئے, کوئی کروانا چاہتا ہو آپ کے پاس, تو کتنی کاسٹ ان ٹیسٹ پر آتی ہے, کتنا خرچہ آئے گا, یہ ذرا بتا دیں. اچھا دیکھیے, جو ہمارا بریسٹ کلینک ہے یہ تو اکتوبر کے منتھ میں تو ہوتا ہی ہے کہ پورے مہینے میں اس میں فری آف کاسٹ ٹیسٹ کروائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر بھی یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں. ان کی جو کاسٹ ہے وہ کافی نامنل ہے ایز کمپیئر ٹو جو باہر کے جو دوسرے سیٹ اپس ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے دس از ناٹ اے پرائیویٹ سیٹ اپ, ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس جو سبسڈائزڈ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ ریٹس. سیکنڈ آف آل, یہ جو ٹیسٹس ہیں ان کا اگر ہم دیکھیں رسک ٹو بینیفٹ ریشیو, تو جو ان کا فائدہ ہے وہ ان کی خرچے سے یا جو اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں ان سے کمپیئر بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر بر وقت پتہ چل جاتا ہے, بر وقت علاج شروع ہو جاتا ہے, تو میرے خیال سے جو علاج کا کاسٹ ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی جو زندگی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی جا سکتی. تو اگر اس کے اوپر تھوڑا ایز کمپیئر کچھ تو کیونکہ کاسٹ ہوتی ہے ہر ٹیسٹ کی, جو اگر آتی بھی ہے اٹ از نامنل ایز کمپیئر ٹو جو اس کا فائدہ ہوگا, جو اس کا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس میموگرامس ہیں ان کے علاوہ الٹرا ساؤنڈس کی بھی فیسلٹی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ کہتے ہیں ہم نے میموگرام ہی کروانا ہے. تو اس کے لیے میموگرام کے لیے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جو موسٹ کامنلی جو ہے وہ عمر کا ایک دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں میموگرامس تو اس میں امیجز جو ہوتے ہیں وہ ہر خواتین کی عمر کے لحاظ سے اس میں ڈفرینٹ پکچر آتی ہے. 40 سال سے جو کم عمر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ سب سے بہتر ٹیسٹ ہوتا ہے. جو اس سے ابو ایج کی ہوتی ہیں یا جن کی کوئی ایسی ہسٹری ہوتی ہے, فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ جن میں دیکھا گیا ہے ان کے خاندان میں کسی فیمیل کو پہلے بریسٹ کینسر ہو چکا ہے اور 35 سال سے عمر زیادہ ہے ان کی,
اور 40 سے کم ہیں. اس ایج گروپ میں جو امریکن ریڈیولوجی سوسائٹی ہے وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ہم کروا سکتے ہیں اس کے اندر میموگرامس. پھر لیکن یہ جو چیز آتی ہے یہ اگین ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز تو ہمارے یہ سمجھ میں آ گئی اور ہم نے اپنے سامعین کو بھی بتایا کہ بروقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کینسر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کینسر کا مرض نہ ہو، یا اس کی کیا وجوہات ہیں، کینسر ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی، کینسر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں یا امپروو کر سکتے ہیں اور ان سے ہم بچا جا سکتا ہے. ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. تو آبویسلی ہم صرف انہی چیزوں پر کام کر سکتے ہیں جو ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم اپنی سوسائٹی میں چینج کر سکتے ہیں. اپنے انوائرمنٹل چینجز جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس میں بدل سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ اسموکنگ، ٹبیکو، یہ سب سے بڑی کاز ہے نہ صرف بریسٹ کینسر کے لیے بلکہ کسی بھی قسم کے کینسر میں جو سب سے بڑی کاز ہے وہ اسموکنگ ہے. سگریٹ نوشی جو ہے، سگریٹ نوشی، اور کسی بھی قسم کی جو کسی بھی طرح کا تمباکو جو بھی ہے نشہ. اب وہ سگریٹ اسموکنگ بھی ڈائریکٹ جو اگر ایکٹیو اسموکنگ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے، اور پیسو بھی کہ گھر پہ کوئی اسموکنگ کر رہا ہے اور آپ اس کی اسموک سے افیکٹ ہوئے ہیں تو آپ تب بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک موڈیفائیبل فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر موڈیفائیبل جس کو ہم بدل سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ، اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں، اس میں واک کریں، ڈائٹ اپنی ہیلدی رکھیں، فیٹی فوڈس کو اوائڈ کریں. یہ بھی ایک لائف سٹائل چینجز، کیونکہ اس میں کچھ ہارمونل پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اگر ہیلدی لائف سٹائل یا ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے، اور وہ ہارمونس جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کا سبب بن سکتے ہیں. اسی طرح کچھ خواتین میں ہسٹری ہوتی ہے ہارمونل تھیراپی کی، وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اپنی میڈیکل پرابلم کے جو بھی میڈیکل پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہوتی. ہارمون کا ہم ٹائمنگس چینج کر سکتے ہیں، ہم 2 طرح کے ہارمون انٹرمیٹنٹ دے سکتے ہیں جس میں اس کا رسک بریسٹ کینسر کا کم ہو سکتا ہے. اسی طرح خواتین کی جن کی جو ہے ارلی ایج میں شادی ہوئی ہے اور ان کی پریگنینسی ہے، بچے ہیں، ان میں رسک کم ہے. فیڈنگ، بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ رسک کم ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں موڈیفائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آخری کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو 2 باتیں جو ہم نے کی ہیں، ایک تو ہم نے بات کی تھی کاسٹ کے اوپر. صحیح. اور کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کا انسیڈنس میلز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کامنلی فیمیلز میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیمیلز جو ہیں اپنے آپ کو اس شرم سے باہر لے کے آئیں کہ یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. یہ آپ کے جیسے باقی ایک جسم کا حصہ، یہ بھی ایک حصہ ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ آپ کے پاس اللہ کی ایک امانت ہے. اس امانت میں جو ہے وہ بہتری ہے یہی کہ آپ اس کا خیال کیجئے، اور بر وقت جو ہے آپ کو کبھی بھی کوئی لگے کہ کوئی آپ کے نارمل سے ہٹ کے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ ہماری خواتین کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی علامات کیا ہیں، ان کے اندر کیا ایسی چینجز آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا نارمل کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا نارمل کیا ہے، نارمل سے ہٹ کے کوئی تبدیلی لگے تو اپنے قریبی ہاسپٹل، قریبی ڈاکٹر کے پاس ضرور آ کے چیک کروائیے. اور بر وقت جو ہے اس کی تشخیص کے لیے اگر کوئی کاسٹ آتی بھی ہے تو اپنی صحت کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے ٹیسٹ کروائیے اور بر وقت علاج شروع کروائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر حاجرہ جمیل آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ردا بتول آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں اور کینسر خاص طور پر خواتین کا جو بریسٹ کینسر ہے اس حوالے سے یہ جو مہینہ اکتوبر کا مہینہ جو اویئرنیس اور آگاہی کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے بڑی ہی مفید معلومات دیں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ کینسر ایک جان لیوا مرض ضرور ہے لیکن لا علاج نہیں ہے. اگر اس کی بر وقت تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے جی، اور آپ بالکل اس میں گھبرائیں نہ، کسی قسم کا شرم محسوس نہ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان سردار شبیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.